سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز حاضرین، مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اولیاء کرام اور اللہ کے محبوب بندوں کے کچھ ایسے احوال اور کچھ وہ واقعات میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جن سے ہماری زندگی اور آخرت کے اعمال میں درستگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت کی طرف رغبت کا جذبہ ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے. معزز حاضرین، ویسے اولیاء کرام کے احوال اور ان کے واقعات انسان کے دل کو زندگی دیتے ہیں، تازگی بخشتے ہیں اور روح کو نورانیت ملتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی کے سارے حالات اور ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے یہ کام انجام دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام اور پچھلے زمانے کے واقعات کا قرآن مقدس میں ذکر کرنے کے بعد ارشاد یہ فرمایا کہ یہ واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو قوت ان واقعات کے ذریعے ہم دیں گے. اولیاء کرام کے واقعات سے، بزرگان دین کے حالات سننے سے دلوں کو قوت ملتی ہے. قوت ظاہر ہے کہ دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری قوت بھی ملے گی، باطنی قوت بھی ملے گی. حاضرین، اس دور میں دل کے مریض زیادہ پائے جاتے ہیں اور سارے مریضوں کا تعلق، امراض کا تعلق دل سے. دل اگر قوی ہوگا، وہ صحیح کام کرے گا تو کوئی مرض اور کوئی بیماری بھی نہیں رہے گی، اور دل جتنا زیادہ مریض ہوگا انسان کے جسم میں بھی امراض اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو چنانچہ مختلف عنوانات پر، علیحدہ علیحدہ موضوعات پر ایسے واقعات کے جو ہمارے دلوں کو قوت دیتے ہیں، اور ان واقعات کو سننے کے بعد ہمارا دل بھی عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. ان میں ایک بزرگ ہیں حضرت ابو تراب نخشبی رحمۃ اللہ علیہ. ابو تراب نخشبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ خراسان کے ہیں اور اولیاء کرام کے تقریباً دوسرے یا تیسرے طبقے میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کا دور آتا ہے.
تو ان کے متعلق ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے میں جنگلوں میں مصروف تھا، تو جنگل میں جب عبادتیں کر رہے تھے اس درمیان میں میرے دل میں ایک مرتبہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کسی بھی طریقے سے مجھے کھانے کے لیے ایک انڈا اور روٹی مل جائے۔ حاضرین، پہلی بات، اولیاء کرام کی خواہشیں ہماری جیسی نہیں تھی۔ ہمارے پاس خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور ہماری خواہش ایک پوری نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی خواہش ایسی نہیں ہوتی تھی، وہ سالوں سال تک، مہینوں تک کچھ نہیں کھاتے تھے، اس کے بعد اگر کسی طرح کی خواہش دل میں پیدا ہوتی تو خواہش کے پیدا ہوتے ہی اس کی تکمیل نہیں فرماتے تھے۔ نفس جو خواہش کرتا اس کو تڑپاتے، اس کی خواہش کو روکتے، اس کے بعد میں پھر اس کی خواہش پوری کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انڈا اور روٹی کھانے کے متعلق میرے دل میں خواہش ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ میں راستہ بھول کر ایک ایسی جگہ جا پہنچا کہ وہاں کوئی لوگ پائے جاتے تھے، قافلہ تھا، شاید وہ قافلہ راستہ گزر رہا تھا، ایک مقام سے دوسری جگہ پہنچ رہا تھا۔ تو مجھے جب ان لوگوں نے دیکھا، قافلہ والوں نے، تو سب کے سب میری طرف جھپٹ پڑے اور میری طرف جھپٹ کر مجھ پر الزام لگایا کہ ہمارا مال جو چوری ہوا ہے انہوں نے ہی چرایا ہے۔ چونکہ میں ان کے لیے اجنبی تھا، وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، اور وہ سب مل کر قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، میں تنہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی تنہا ہوتا ہے اسی پر شک کیا جاتا ہے، تو لوگوں نے مجھ پر شک کیا، نہیں معلوم ان کا مال، ان کی دولت کس نے چرائی تھی، مگر مجھ پر چوری کا الزام لگا دیے، اور یہ کہہ کر بار بار مجھ پر چھریوں سے، اپنے خنجروں سے مجھ پر حملہ کرنے لگے۔ آخر کار ایک بوڑھے شخص نے مجھے پہچان لیا۔ حضرت فرما رہے ہیں اس قافلے میں سے ایک بوڑھے شخص نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ لوگوں چھوڑ دو انہیں، یہ چور نہیں ہو سکتے، یہ تو ابو تراب نقشبی ہیں، یہ بڑے خدا کے ولی ہیں، یہ کیسے چوری کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو یہ سننے کے بعد سب لوگوں نے معافی چاہی، معذرت کر لی کہ ہم نے نہیں سمجھا تھا، آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری تکلیف کا کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، تمہارے دل میں جو بات آئی تم کر گزرے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ دراصل میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی تھی، تو وہ خواہش کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو یہ ذلت دی، اور آپ کے تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہ تم نے مجھ پر حملہ کیا، چوری کا الزام لگایا، کچھ دیر کے لیے پریشان کیا، اس سے میرے نفس کی ذلت ہوئی، تو نفس کی ذلت ہوئی تو میری ترقی ہوئی، تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میرے نفس کی ذلت ہونے کے سبب اللہ نے مجھے جو درجات کی بلندی عطا کی ہے، اس پر تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ پھر وہ جو ضعیف العمر شخص نے، بوڑھے شخص نے جو ان کو پہچانا تھا، وہ آپ کو ساتھ لے کر ایک دوسرے مقام پر گئے اور وہاں پر میزبانی کی، دستر بچھایا اور روٹی اور انڈا پیش کیا، جو آپ کی خواہش تھی، آپ نے ابھی اظہار نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرما دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگا اور دل میں خیال آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے میرے نفس کی ذلت کا انتظام کیا، اور ابھی کچھ دیر کیا گزری کہ یہی لوگ میرے لیے اپنی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ ابو تراب، اب روٹی انڈا تم اپنی خواہش کے مطابق کھا لو، تمہارے دل میں جو خواہش ہوئی تھی
اس خواہش کی سزا تم کو مل چکی ہے۔ جو لوگوں کے ذریعے چوری کا الزام لگایا گیا، لوگ آپ پر حملہ آور ہوئے، تو یہ خواہش کی سزا تو آپ کو مل گئی، اب تمہاری خواہش بھی تھی آخر اس کو پوری کرنے کے لیے اس کو کھا بھی لیا کرو۔ حاضرین، واقعہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو وہ کچھ خواہش کرتے نہیں، اور نفس اگر کسی چیز کی خواہش کر لیتا ہے یا اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ نفس تھا، خواہش نفس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرما دیتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کیا جائے کہ اللہ والوں کے اور ہمارے درمیان میں، عام انسانوں کے درمیان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم 24 گھنٹوں میں 2400 خواہشیں کر لیتے ہیں، مگر کسی خواہش پر کبھی ہم کو سزا نہیں ملی۔ 24 گھنٹوں میں ہم 24,000 خواہشیں بھی کر لیتے ہیں، مگر کسی خواہش پر کوئی سزا نہیں ملی۔ سزا ان کو ملتی ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی خواہش ان کے دل میں نہیں رہتی۔ کبھی اتفاق سے اگر وہ اس خواہش کی تکمیل میں لگ بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اولیاء بننا کوئی عام عمل نہیں ہے، کوئی معمولی سا طریقہ نہیں ہے، جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں 5 بار نماز پڑھ لو تم بھی ولی ہو جائیں گے۔ ویسے صرف ایمان لانے سے بھی کوئی بندہ مومن اللہ والا ہو جاتا ہے۔ ولایت اولیاء کے درجے تقریباً 2000 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجہ ولایت کا، ولی بننے کا، ولایت کا سب سے ادنا درجہ ایمان لانا ہے۔ کوئی ایمان لایا بس وہ اللہ والا ہے۔ اب اس کے بعد ہزاروں درجے، تو درجے جتنے اونچے ہوں گے آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ خواہ کے بھی ہم اپنی خواہش کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ انسان اپنی خواہش کی تکمیل میں لگا رہے گا تو پھر اپنی آخرت کو بھول جائے گا، اور آخرت کو بھول جائے گا تو اس کو آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی، دنیا سنوارنے میں اس کی عمر تمام ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کے متعلق آیا ہے، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے پایے کے ولی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کیا تھی، ان کی دعا کے متعلق میں چند آپ کی دعائیں بتاؤں گا۔ معزز حاضرین، آج کل دعائیں ہم بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ دعاؤں کی گزارش بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اور بزرگوں کی دعاؤں میں کتنا فرق ہے۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعا سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت عطا فرما، گھر نہیں ہے ذاتی گھر دلا دے، کاروبار میں ترقی دے، یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ بیمار ہیں صحت دے، ہماری دعا دنیا کی حد تک رہتی ہے، ہماری دنیا اچھی بنے، بس یہی ہماری دعا ہے۔ اور اگر کوئی دیندار ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے آخرت اچھی بنا، جنت عطا فرما، قبر کا عذاب ٹال دے، یہ ہمارے آخرت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دعائیں ہیں، جو آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے، مختلف مقامات پر علیحدہ علیحدہ آپ کی کتابوں میں جمع تھی۔ چند دعائیں آخر نے ایک کتاب میں جمع کیے ہیں، 40 آپ کی دعائیں۔ وہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً کہ دعا ایسی کرنی چاہیے، اور دعا اس کو کہتے ہیں۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعا نہیں ہے، وہ ہماری خواہش ہے۔ ہم اپنی خواہشوں کو اللہ کے پاس پیش کر رہے ہیں، اس کو پوری کر۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کیسی دعا کرتے تھے۔
آپ اپنی دعا کا آغاز اس طرح کرتے تھے. شروع جب دعا فرماتے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ اگرچہ کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، گو میں بہت ہی معصیت کار ہوں، پھر بھی تجھ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں. میں بہت بڑا گناہگار ہوں، پھر بھی امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے گا، کیونکہ میں سراپا گناہگار اور تو اے پروردگار عفو اور درگزر فرمانے والا ہے. مطلب میرے گناہ تیری رحمت کے مقابل میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. رحمت تیری اتنی بڑی ہے کہ میرے گناہ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ تو اپنی رحمت سے مجھے بخش دے گا. اس کے بعد پھر دوسری دعا کرتے ہیں. دعا فرماتے ہیں اللہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی کہا تھا، تو جس نافرمان نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے پاس تو نے اپنے نبی کو بھیجا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو. تو اپنے نبی کو جب تو نے ان کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس، تو انبیاء کو تو نے حکم فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ فرعون سے نرم بات کرو، سختی کے ساتھ بات مت کرو. تیری رحمت ایسی ہے کہ جو بندہ خود اپنے کو رب کہتا ہے، وہ بھی رب نہیں کہتا، رب الاعلیٰ کہتا ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں کہتا ہے، اس کے پاس بھی نصیحت کو تو اپنے محبوب کو بھیجتا ہے نصیحت کے لیے، تو ان سے بھی فرماتا ہے نرمی سے بات کرو. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ سجدے میں تیری تعریف سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے کرتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، تو کیا ایسے بندے کی تو مغفرت نہیں فرمائے گا؟ جو بندہ انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس کو بھی نرم بات کرنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم تو اپنے محبوبوں کو دیتا ہے. پھر مجھ جیسا گناہگار بندہ تیری تعریف سبحان ربی الاعلیٰ سے کرتا ہے، تو کیا اس بندے کو تو نہیں بخشے گا؟ تو گناہ دعا کرنے کا نرالا انداز، ایسی کلمات میں اگر کوئی بندہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی رحمت نازل فرمائے گا. تو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری ملکیت میں ایک کمبل کے سوا کچھ نہیں ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے ایک کمبل کے. ہم نہیں کر سکتے ایسی دعا، کیونکہ ہمارے پاس ایک کمبل تھوڑی، بے حساب لباس ہیں، بڑی جائیدادیں ہیں، بہت سارے گھر ہیں، اور نہیں معلوم کیا کیا چیزوں کے ہم مالک ہیں. لیکن جو بھی ہیں، جس چیز کے بھی مالک ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی سلطنت کے مقابل میں ہماری کیا ملکیت ہو سکتی ہے؟ ہم پوری دنیا بھی اگر دنیا کے بھی مالک ہو جائیں تو رب کی ملکیت کے مقابل کیا ہے، حیثیت ہے اس کی. تو آپ یہ دعا فرماتے تھے پروردگار میرے پاس ایک کمبل کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی طلب کرے تو میں اسے دے دوں گا. کیا جذبہ ہے دیکھیے. آج ہمارے پاس ہزاروں روپے ہوتے ہیں، کوئی 1000 روپیہ طلب کرتا ہے تو ہم نہیں دیتے، اور یہاں بزرگ کے پاس صرف ایک کمبل ہے، فرماتے ہیں وہ بھی کوئی مانگے گا تو دے دوں گا، میں بغیر کمبل کے رہ جاؤں گا. ایمان اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں خالص ایمان ہوتا ہے، وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. تو فرماتے ہیں اگر وہ بھی کوئی طلب کرے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ تیرا ارشاد ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کی وجہ سے اچھا بدلہ دیتا ہے، اور میں یہ نیکی کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں اور میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں اور تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس ایمان کی وجہ سے مجھے اپنا دیدار عطا فرما.
جو ایمان میں تیری ذات پر رکھتا ہوں اس ایمان کی وجہ سے مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور دعا یہ بھی فرمائی، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اے پروردگار میرا دنیا میں جو حصہ ہے، دنیا میں جو کچھ میرا حصہ ہے تو مجھ کو عطا فرمانا چاہتا ہے، وہ ساری دنیا کے میرے حصے کافروں کو دے دے۔ جو بھی تو مجھے دنیا میں دینے والا ہے وہ سب کچھ کافروں کو دے دے، اور جو بھی تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ سب کچھ مومنوں کو عطا فرما۔ پھر میرے لیے بس اتنا ہے کہ تو اپنا دیدار، اپنی قربت عطا فرما۔ نہ دنیا کی نعمت چاہیے نہ آخرت کی نعمت چاہیے، اگر چاہیے تو بس تو اور تیری قربت چاہیے، تیرا دیدار چاہیے۔ ایسی دعا حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ حاضرین، یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنی دعا کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ دعا یہ نہیں ہے کہ صحت مل جائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما، بیماریوں سے دور رکھ، دولت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ جو ملنا ہے وہ تو آپ کو مل کر رہے گا، مانگیں گے تو بھی ملے گا، نہیں مانگیں گے تو بھی ملے گا۔ ہاں، آخرت میں کیا ملنے والا ہے یہ مقرر نہیں ہے۔ دنیا میں جو ملنے والا ہے وہ مقرر ہے، مگر آخرت میں کیا ملنے والا ہے یہ مقرر نہیں ہے، بلکہ بندے کے عمل پہ موقوف ہے۔ تو کیوں نہ ہم دنیا کی جو چیزیں ملنے والی ہیں وہ مانگنے کے بجائے آخرت کے امور کو طلب کریں، آخرت کی نعمتیں، وہاں کی رحمتیں طلب کریں، اور ایسی طلب رکھنے والا ہی انسان حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ حاضرین، اور ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کرمان ایک شہر ہے ایران کے ملک ایران میں، وہاں کے بزرگ ہیں حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ 40 سال تک حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک کبھی رات میں آنکھ بھر کر نہیں سوئے، 40 سال تک کبھی آنکھ بھر کر نہیں سوئے، اور جب بھی نیند آتی آنکھوں میں نمک ڈال لیا کرتے تھے۔ نیند آ جاتی تو نیند دفع کرنے کے لیے، نیند دور کرنے کے لیے آنکھوں میں نمک ڈال لیا کرتے تھے، اور 40 سال کے بعد ایک مرتبہ آپ کو بے اختیار آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی ایک مرتبہ 40 سال کے بعد، تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا۔ خواب میں دیدار ہوا، اسی خواب میں رب سے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار کتنی بڑی تیری نعمت ہے، کاش کہ میں 40 سال تک ایسا سوتا اور تیرا دیدار ہوتا۔ تو رب نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک مرتبہ کی نیند پر جو نعمت تم کو دیدار خداوندی کی ملی ہے، یہ وہ 40 سال کی محنت کا بدلہ ہے۔ اگر آپ 40 سال آرام کرتے تو یہ عمر بھر یہ دولت نہیں ملتی۔ تو 40 سال آپ نے جو محنت کی ہے رب کی رضامندی کے لیے، اس کا بدلہ ہے کہ ایک رات میں آنکھ بھر تھوڑی دیر سونے کے بدلے میں یہ دیدار ملا۔ اس کے بعد حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چند دن میں معمول بنا لیا تھا کہ کچھ دیر آرام کرتے، اور جب خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا تو فوراً بیدار ہو جاتے، پھر عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے۔ تو حاضرین، اب یہ فرق سمجھ میں آتا ہے ہمارے اور اولیاء کرام کے درمیان میں، کہ ہم سوتے ہیں بدن کے راحت کے لیے، اور اللہ والے آرام کرتے ہیں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا کا دستور ہے جاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نظر نہیں آتا۔ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کسی نے خدا کو دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ البتہ جنت میں ہر ایک ایمان والے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہر ایمان والے کو ہوگا، لیکن اس کے اپنے ایمان کے مطابق۔
جس کا ایمان جتنا تابناک، جتنا روشن، جتنا بلند ہوگا، اللہ کا دیدار اس کو اتنے ہی اعلیٰ معیار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ خواب میں البتہ اولیاء اکرام نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جاگنے کی حالت میں اللہ کو دیکھا ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو اسلامی سلطنت اور مسلمان بادشاہ پر شریعت کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، اس کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، اور وہ کافر ہو جاتا ہے وہ آدمی جو بیداری میں اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے۔ البتہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بھی دیکھے وہ اللہ کا ہی دیدار سمجھے۔ ایک اہم بات ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، اگر کسی کو ایسا محسوس ہوا خواب میں کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، آسانی سے نہیں ہوتا، اگر کسی کو ہو بھی جائے تو اس میں اندیشہ ہے، شک ہے کہ وہ شیطان کے بہلاوے اور اس کے وسوسے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دکھا کر شیطان بھی ایسا کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو 100% صحیح ہے کہ اس نے حضور کو ہی دیکھا ہے۔ اللہ کو اگر دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ہاں البتہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو شیطان کے وسوسے اور اس کے شکنجے اور اس کے بہکانے کے طریقے سب واقف ہوتے ہیں، وہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دیدار خداوندی ہے یا پھر شیطان کا کھیل ہے، وہ پہچان لیتے ہیں۔ لیکن دوسرے انسانوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے پکا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حق ہے کہ اس نے مجھے کو ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں شیطان میرا جیسا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کے حبیب کے اس فرمان پر یہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا خواب میں اس نے اللہ کے رسول کو ہی دیکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ ہے، اس کے بعد آپ کا ایک اور واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی کسی موقع پر اختصار کے ساتھ اور مختصر طور پر عرض کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شہزادی تھی، آپ کی بیٹی تھی، تو کرمان شہر کے بادشاہ نے آپ کے پاس نکاح کا پیام بھیجا کہ میں آپ کی شہزادی سے، آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے، بادشاہ کا پیام آئے تو بے چین ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس رشتے دیکھنے کے لیے ہم تو دولت مندوں کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی سیاسی لیڈر، ایم ایل اے، ایم پی وغیرہ کا پیام ہمارے گھر میں آ جائے تو پھر تو اب نہ پوچھیے۔ کوئی بڑا دولت مند آدمی خود پیام بھیجے کہ میں تمہاری لڑکی سے، تمہاری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب تو ہم کسی سے کوئی مشورہ نہیں کریں گے، پھولے نہیں سمائیں گے۔ لیکن یہاں اللہ والوں کا انداز ہی نرالا ہے۔ بادشاہ پیام بھیجتا ہے، حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں اور 3 دن تک مسجد کے پاس گھومتے رہتے ہیں، مختلف مساجد، شہر کے کئی مساجد میں گھومتے رہتے ہیں، 3 دن تک گھوم رہے ہیں۔ آج ہم رشتے تلاش کرتے ہیں تو لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، اور یہ اپنی لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو مسجد میں جا رہے ہیں۔ فرق دیکھیے، وہ اپنی لڑکیاں اور بہنوں کا نکاح کرتے تھے اور ہم بھی کر رہے ہیں، مگر ہم رشتے تلاش کرتے ہیں دولت مندوں کے گھروں کو دیکھ کر، اور یہ اپنے لڑکیوں کا رشتہ تلاش کرتے تھے اللہ کے گھر کو دیکھ کر۔ کتنا فرق ہے ان کے اور ہمارے تلاش کرنے۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے جہیز کی لسٹ پیش کی جاتی ہے، اب فارمیلٹی کے طور پہ سب سے پہلے قرآن مجید لکھتے ہیں، کیوں دکھاوے کی باتیں؟ سب سے پہلے جہیز کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے قرآن مجید، مصلی، تسبیح، اس کے بعد تیلی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ طریقہ ہے، یہ شادی ہے، یہ پیام ہے۔
کس نے سکھایا ہم کو؟ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ تو ہم دولت مند رشتے تلاش کرتے ہیں، اور یہاں رشتے دولت مندوں کے نہیں، بادشاہ ہیں وقت کے بھی آتے ہیں۔ تو حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، 3 دن تک مسجدوں میں گھومتے رہے۔ کیوں گھومے؟ نوشہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، سخت دھوپ ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان خوبرو حسین لڑکا پھٹے پرانے لباس میں عبادت میں مصروف ہے۔ آپ فوراً اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میری لڑکی سے کیا تم شادی کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا غریب کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں، میرا لباس آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں اپنی لڑکی تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئے، شام ہونے سے پہلے لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اب یہاں ان کی شہزادی کا حال دیکھیے۔ حضرت کی شہزادی اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ ابا حضور، آپ نے کہیں کسی دنیا دار سے تو میرا رشتہ نہیں کیا؟ آج رشتے کے لیے لڑکیاں کیا کہتی ہیں؟ تصویراں دیکھتے ہو، نوشہ بھی، لڑکا بھی تصویر دیکھتا لڑکی کی،